ناظرین، یہ آج کے پروگرام میں ایک ایسا سوال ڈسکس کر رہے ہیں جو ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ آخر سعودی عرب، کویت، بحرین، دبئی، ابوظہبی، عمان اور دوسرے عرب ممالک ایران پر حملہ کیوں نہیں کر رہے براہ راست؟ کہ ایک کوئی قطری سرزمین سے ویسے تو امریکی ہوائی جہاز اور ٹروپس حملے کر رہے ہیں، لیکن یہ عرب ممالک براہ راست ایران پر حملے کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی کوئی وجہ کیا سیکیورٹی ریزنز ہیں یا ان کے عوامی ایشوز ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منٹ مرر نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احسن رضا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے اور دوسرے عرب ممالک نے کئی دفعہ کہا کہ جی اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب اگر ایران نے ہم پر حملہ کیا تو ہم ایران پر حملہ کر دیں گے، اور اس بات کو انٹرنیشنل میڈیا مینز اسرائیلی میڈیا میں اور امریکن میڈیا میں بہت اچھالا جاتا ہے، لیکن ابھی ان کا بیان آیا ہوتا ہے اور اس میں بحث چل رہی ہوتی ہے، ایران پھر ان کے اوپر میزائل داغ دیتا ہے، ڈرون اٹیک کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود وہ ممالک چونچا نہیں کر رہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ خبریں بھی سنتے رہتے ہیں کہ جی سعودی عرب کے ایک بیس پر ایرانی حملے میں ایک ہفتے میں 28 US ٹروپس زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سینٹری طیارہ جو ہے جو سرویلنس اور جاسوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ بحرین میں امریکہ کے جو ہے نا فلیٹ پر، نیول فلیٹ پر حملہ ہوا ہے، قطر میں حملہ ہوا ہے، اور اس میں ہم امریکی فوجیوں کی کیجویلٹیز کی خبریں بھی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج تک مجال ہے جو ان ممالک نے ایران پر حملہ کرنے کی ہمت کی ہو، جرأت کی ہو یا دلیری دکھائی ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، اس کی پہلی وجہ تو بالکل سیدھی سادھی ہے کہ اگر یہ عرب ممالک ایران پر حملہ کرتے ہیں تو ان کی عوام میں ایک شدید نفرت اور ریوالٹ کا شاید وہ کام پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی اسرائیل کے ساتھ مل کر عرب ممالک ایران پر حملہ کر رہے ہیں، تو عرب ممالک اس ٹیگ سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہم اس اسرائیل کی جنگ میں یا اس امریکہ کی جنگ میں براہ راست شامل نہ ہوں۔ ویسے ان کو لاجسٹک سپورٹ دیتے رہیں، سرویلنس دیتے رہیں، اپنی سرزمین استعمال کرنے کو دیتے رہیں، لیکن اس کے علاوہ اس سٹیپ سے وہ آگے زیادہ نہیں بڑھ رہے۔ اچھا، دوسرا جو سوال ہے وہ سیاسی بھی ہے اور معاشی بھی ہے اور سیکیورٹی ریزنز بھی ہیں۔ ایک امریکی اکانومسٹ ہیں جیفری سیچس، انہوں نے اس ایشو کو براہ راست ڈسکس کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ویسے تو عرب کنٹریز جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی گارنٹیز میں ہیں اور معاہدے بھی ہیں ان کے ساتھ، لیکن اگر وہ کسی ڈائریکٹ وار کا حصہ بنتے ہیں تو پھر دبئی، ابوظہبی اور دوسرے شہر اس سے زیادہ خطرے میں آ سکتے ہیں۔ ایران کی فوجیں ان کنٹریز پر قبضہ بھی کر سکتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو GCC کے موسٹلی کنٹریز ہیں ان کی معیشت کا انحصار تیل پر تو ہے، لیکن اس سے زیادہ غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پر ہے، گلوبل ٹورزم پر ہے، اور انٹرنل سیکیورٹی پر ہے۔ جو ہی جنگ شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے جو انٹرنیشنل انویسٹر ہیں وہ GCC چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ جب انویسٹر بھاگتے ہیں تو پھر ٹورسٹ آنا بند ہو جاتے ہیں اور اس سے جو ہے معیشت کو شدید دھچکا لگتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سعودی عرب کی طرف۔ سعودی عرب زیادہ ٹورزم کے ایمبٹ میں نہیں آتا، اس کی جو ہے سب سے زیادہ بڑی جو پروڈکٹ ہے وہ تو اس کا آئل ہے اور دوسرا انویسٹمنٹ ہے۔ سعودی عرب ماضی میں ایران کے ساتھ کئی دفعہ کشیدگی میں رہ چکا ہے، تجربہ کر چکا ہے، ان کے درمیان انڈائریکٹ جو ہے نا ایک وار چلتی رہتی ہے، تھرو پراکسیز چلتی رہتی ہے، تھرو انٹرنیشنل پولیٹکس بھی چلتی رہتی ہے۔ اس کے باوجود سعودی عرب نے ابھی تک براہ راست حملوں سے
گریز کیا ہے، اس کی بڑی جو وجہ ہے وہ سیکیورٹی ہے۔ ایران کے پاس میزائل ہیں، ڈرون ہیں، اور دوسرا اس کے پاس پراکسیز ہیں، جیسے سعودی عرب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے یمن کے حوثیز ہیں۔ حوثیز ہو سکتا ہے ریڈ سی کو مکمل کلوز نہ کر سکیں، ان کے میزائل زیادہ اسرائیل کو افیکٹولی ہٹ نہ کر سکیں، لیکن وہ سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑا ہمیشہ خطرہ رہتے ہیں۔ اب اگر سعودی عرب یا یو اے ای کھل کر ایران کے خلاف جنگ میں آتے ہیں تو ایران اپنے جو پراکسیز ہیں ان کو ٹریگر کرے گا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ جو یمنی حوثیز ہیں وہ سعودی عرب میں گھس جائیں، یا یمن میں رہتے ہوئے وہ سعودی عرب کے جو تیل کے ذخائر ہیں ان کو آسانی سے حذف بنا سکتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کے باوجود ہم تو یہی دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیز عرب ممالک کو ایران کے اوپر حملہ کرنے سے روک رہی ہے وہ ہے عوامی تاثر۔ اگر عوام میں یہ تاثر بن گیا کہ یہ عرب حکومتیں کھل کر ایران کے خلاف ایک ایسی جنگ میں شریک ہیں جس کو لیڈ کر رہا ہے اسرائیل، تو اس سے عوام میں شدید رد عمل پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ تاثر اتنا خطرناک ہے کہ ایران میں رجیم چینج تو نہیں ہوا لیکن عرب کنٹریز میں سب سے پہلے ہو جائے گا۔ انٹرنل عدم استحکام جو ہے وہ عرب کنٹریز کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اب انہوں نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے، امریکہ کے ساتھ ایک فوجی اتحاد میں شامل ہیں، لیکن وہ اس فوجی اتحاد میں اس حد تک شامل نہیں ہے کہ بھی ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اسی لیے وہ صدر ٹرمپ جو ہے نا وہ بڑی ان میں تلخی آ گئی تھی کہ انہوں نے محمد بن سلمان کے بارے میں بہت غیر مناسب لفظ استعمال کیے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سعودی گورنمنٹ پر فورس کر رہے ہیں کہ آپ ایران پر حملہ کریں، لیکن وہ ابھی تک اس حملے میں براہ راست شامل نہیں ہو رہے۔ اب ایک اور جو خاص بات عوام میں بے چینی پیدا کر رہی ہے وہ ہے ابراہیم میگارڈ۔ ایک تاثر دیکھیں یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے عرب کنٹریز پر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور یہ سارے اس ایشو کو کمپلیکس بنا دیتا ہے۔ ایران ان سارے معاہدوں کو اپنے خلاف سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے کشیدگی پر اضافہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے عرب کنٹریز کو واضح پیغام دیا ہے کہ اگر ان کی ملکوں کی سرزمین ایران کے خلاف شامل ہوتی رہی تو دے آر پارٹ آف وار، دے آر ٹارگیٹ، لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ، جس کو وہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے صرف یہی ڈسکس کیا کہ عرب ممالک جنگ سے اس لیے دور ہیں، ایک تو وہ اپنی معیشت کو بچانا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے سیکیورٹی خطرات کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہتے، لیکن سب سے اہم بات وہ عوامی رد عمل سے خوف زدہ ہیں، اور وہ ایک بہت بڑے ریجنل کلیش سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن کب تک وہ اس بیلنس کو برقرار رکھ سکیں گے جب سعودی عرب جیسی سرزمین پر امریکی فوجی پائے جاتے ہیں اور وہ ایرانی حملوں میں زخمی بھی ہو رہے ہیں؟ تو وہ وقت دور نہیں جب ان ممالک کو سوچنا پڑے گا کہ ان کی امریکہ کے ساتھ پالیسی ٹھیک رہی ہے یا غلط۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔